والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا یہ ترتیب سے سلسلہ چل رہا ہے. اس میں روزمرہ پیش آنے والے بہت سارے کام کاج اور بہت سی چیزوں کے بارے میں احادیث جمع کر دی گئی ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہر بھائی اور بہن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار سکے. اگر اس ایک کتاب کو سمجھ لیں تو ہم سنت کے مطابق یومیہ جو زندگی ہے وہ بڑی حد تک گزار سکتے ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ذخائر میں سے اس کا انتخاب کیا ہے اور بڑی جانفشانی کے ساتھ یہ مجموعہ مرتب کیا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بہت سے دینی مدارس میں یہ داخل نصاب ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس پر خصوصی طور پر توجہ بھی دیتے ہیں. اس کے بارے میں شرحیں لکھی گئی ہیں اور اس کی بہت زیادہ تفصیلات بھی لکھی گئی ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس سے پہلے نماز کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں. اب نماز کے اوقات بھی ذکر کر دیے گئے، لیکن اسی کا ایک اور حصہ کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے ہمیں منع کر دیا گیا. لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پچھلے لیکچر میں جو نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا تھا اس کا ایک بار پھر اعادہ ہو جائے. کوئی بھائی اس کا اعادہ کر دے تاکہ ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں. جی آپ. فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت سورج کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. عصر کی نماز کا وقت جب سایہ مساوی سے بڑھ جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اور مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آدھی رات تک رہتا ہے، یعنی شفق غائب ہونے کے بعد. شفق غائب ہونے کے بعد. جزاکم اللہ خیر. یہ ہے نمازوں کے اوقات کے وہ علامتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اگر کوئی آدمی کھلے آسمان سے ان علامتوں کو دیکھ کر نماز ادا کرنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اسی کے مطابق. لیکن اگر کوئی آدمی ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا چاہے جو آج کل مساجد میں محکمہ اوقاف کی طرف سے اور کچھ لوگ آبزرویٹری ڈپارٹمنٹ وغیرہ کی مدد سے تیار کرتے ہیں، اور آج کل تو بعض جگہوں پر گھڑی بھی بن گئی العصر کہ اس کے اندر خود جو ہے ایسا وہ سسٹم فکس کر دیا گیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اس کے اندر اشارہ آ جاتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ جس سے یہ معلوم ہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اس کو اپنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کل یہ بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا گیا. اب اس میں کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. جیسے یہ ایک مشہور حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا، کہ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے اور موتا کی تدفین سے منع فرمایا کرتے تھے. تو نماز پڑھنے سے ان اوقات میں جن میں منع کیا گیا وہ کون ہیں؟ نمبر 1، حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب عین سورج نکلنے کا وقت ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ اچھی طرح نکل نہ جائے. یعنی سورج نکل جائے پوری طرح پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے سورج عین نکل رہا ہے تو آپ 15-20 منٹ انتظار کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس، جب زوال کا وقت ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی عین ظہر کی ٹائم سے پہلے اس وقت نوافل وغیرہ پڑھنے سے منع کیا گیا. کب تک؟ جب تک کہ سورج ذرا ڈھل نہ جائے. یعنی یہ جو ٹائم ہوتا ہے بالکل درمیان میں آ کر ڈھلنے کا، سمجھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 10 منٹ کا وقت. اگر اتنی دیر تک اگر آدمی صبر کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایکچولی وہ 10 منٹ سے بھی کم ہوگا، لیکن احتیاطاً اگر وہ انتظار کر لے تو وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. پھر اس کے بعد وحین تتزیف الشمس للغروب، اور تیسری جو چیز ہے یعنی سورج کے غروب ہوتے وقت، عین بالکل عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا جب ٹائم شروع ہو رہا ہے اس وقت آپ جا کر وہ پڑھنا چاہیں تو یہ تینوں اوقات ہیں جن سے منع کیا گیا. یعنی فجر کے بعد
सूरज निकलने तक नमाज ना पढ़िए, फिर ज़वाल आफ़ताब से ज़रा सा पहले ना पढ़िए, फिर असर के बाद से लेकर मगरिब तक यानी गुरूब आफ़ताब तक नमाज ना पढ़िए। लेकिन ये जो हुक्म है इससे काबतुल्लाह को इस्तिस्ना हासिल है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बनी अब्द मुनाफ ला तमनउ अहदन ताफ बिहादल बैत वसल्ला अय्यत साअतिन शाअ मिन लैलिन औ नहारिन। ये भी जो हदीस बहुत ही मशहूर है, अबू दाऊद तिरमिज़ी वग़ैरह की ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्द मुनाफ को ख़ास तौर पर, यानी ये वो निगरानी वग़ैरह जो करते थे, ख़ास तौर पर उनसे कहा कि काबतुल्लाह में जो तवाफ़ वग़ैरह करने के लिए आए उसको किसी भी मरहले पर रोकना जायज़ नहीं है। दिन में कोई भी घंटा हो, रात में हो, कभी भी हो, वो आएगा तवाफ़ करेगा, ये हमेशा ओपन होना चाहिए। इसी तरह तवाफ़ के बाद वो 2 रकात पढ़ेगा, हमेशा उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। इसी तरह से बाज़ मुहद्दिसीन और बाज़ उलमा ने इससे ये भी इस्तिंबात किया है कि अगर वहाँ पर कोई नवाफिल वग़ैरह पढ़ना चाहे काबतुल्लाह मस्जिद हराम वग़ैरह में, तो उसके लिए भी ये पाबंदियाँ नहीं होगी, उसके लिए भी वहाँ इसकी गुंजाइश होगी। बाज़ उलमा का ख़्याल है कि नवाफिल में एहतियात करें आप, फजर के बाद से लेकर सूरज निकलने तक, असर के बाद से लेकर मगरिब तक, वहाँ भी एहतियात करें। लेकिन वहाँ जो तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ के बाद जो 2 रकात है उसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जनरल नफिल उसमें पाबंदी है जैसे आम जगहों पर है, लेकिन तवाफ़ के बाद की 2 रकात जो हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, फजर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें, या जब भी आपको मौका मिला पढ़ सकते हैं। ये दोनों किस्म की बातें इस सिलसिले में की जा रही हैं। ये है कुछ औक़ात के बारे में। अब उसके बाद में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजर के बाद नमाज से मना किया उसमें एक की गुंजाइश बहरहाल है, वो है अगर किसी की सुन्नत रह गई, सुन्नत पहले पढ़ेंगे, बाद में फ़र्ज़ पढ़ेंगे फजर में, लेकिन किसी की सुन्नत रह गई, वो मस्जिद में गया, जमात हो रही है, तो क्या करेगा? वो पहले जमात में शामिल होगा। सुन्नत पढ़ते हुए किनारे जैसे ठहरते हैं वो सही तरीक़ा नहीं है। सही सुन्नत के मुताबिक तरीक़ा ये है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों, फ़र्ज़ नमाज ठहर गई, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, जमात के साथ शामिल हो जाइए। और चूँकि सुन्नत रह गई है तो फ़र्ज़ ख़त्म होते ही वहीं पर पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त। जनरल नफिल से मना किया गया, लेकिन छूटी हुई सुन्नत उस वक्त आप पढ़ सकते हैं। जैसे हदीस में कहा गया, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलात बअदल फ़ज्र इल्ला सजदतैन, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद सिवाय 2 सजदों के और किसी की इजाज़त नहीं है। यानी इससे मुराद उमूमन वो जो सुन्नत रह गई है उसी को मुराद लिया गया है। जैसे कि एक और हदीस में इसकी मज़ीद वजाहत की गई, ला सलाता बादा तुलूइल फ़ज्र इल्ला रकातै अल फ़ज्र, यानी ये जो सुन्नत रह गई थी इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह असर की नमाज के बाद सिर्फ एक नमाज, उमूमन नवाफिल की इजाज़त नहीं है, मगर कोई आपकी फ़र्ज़ नमाज रह गई, मसलन मान लीजिए कि आप काम में मसरूफ़ थे, आपको याद नहीं रहा, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़े, असर का वक्त हुआ, असर की नमाज आप पढ़ लिए। असर की नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अचानक याद आया, ओहो आज तो मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी, तो फिर क्या करेंगे आप? मगरिब तक इंतज़ार करेंगे? नहीं, सही तरीक़ा है कि जब भी याद आ जाए, वो फ़र्ज़ नमाज अगर छूटी है फ़ौरी वो पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ये फ़र्ज़ थी जो इत्तेफाक से छूट गई, और आपको बाद में अगर याद आए तो आप पढ़ सकते हैं। यानी ममनुआ औक़ात में जनरल नवाफिल पढ़ने से मना किया गया, ये नफिल में नहीं है, ये तो आपकी फ़र्ज़ है जो बाई चांस छूट गई थी, तो इसलिए उस वक्त पढ़ने की आपको जो है इजाज़त दी जा रही है। तो यहाँ तक तो ये मसला हुआ कि किस वक्त आप नमाज़ पढ़ेंगे, नवाफिल कब पढ़ेंगे, किस जगह पढ़ेंगे, क्या क्या उसकी शराइत हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूं, ताकि आप लोगों से भी मैं पूछ लूँ कि ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई हैं या नहीं हैं। मसलन अब आप बताइए कि किस जगह के रहने वालों के लिए जनरल परमिशन है कि वहाँ पर जो है डे एंड नाइट जब भी जाएं नमाज पढ़ सकते हैं? कौन सी जगह है? काबतुल्लाह। काबतुल्लाह में जो है जब भी आदमी तवाफ़ करेगा, तवाफ़ की इजाज़त है, 2 रकात पढ़ेगा, 2 रकात की इजाज़त है, तो उसके लिए माशाअल्लाह पूरी सहूलत दी गई है। और कोई ऐसी नमाज है जो जब याद आया जब पढ़ सकते हैं, ममनुआ औक़ात में भी। फ़र्ज़ नमाज,
فرض نماز اگر کوئی چھوٹ گئی اور عصر کے بعد یاد آیا تو فوری آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو دیکھتے رہیے ہمارا یہاں پروگرام. اس کے بعد جو ہے نماز اور اس کے اوقات کے علاوہ اب اذان، اقامت وغیرہ اس سلسلے میں ہم بیان کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، یہ کتاب الصلاۃ کا سلسلہ چل رہا تھا جس میں نماز سے متعلقہ مختلف امور بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے وہ ساری چیزیں بیان کی کہ اوقات کیا ہیں، نوافل کا طریقہ کیا ہے، اس کے ٹائم ٹیبل کیا ہیں. اب اذان اور اقامت کے سلسلے میں، کیونکہ اذان بھی بہت ہی اہم چیز ہے، مسنون ہے، بلکہ شعائر اسلام میں داخل ہے، تو اذان کیسے دی جائے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اقامت کیسے ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ایک حدیث جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، جو ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں بہت صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو جماعت کے لیے، کانگریگیشن جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اب لوگ اپنے اپنے اس زمانے میں جو رواج تھا، کوئی دیکھتے تھے نصرانی جو گھنٹا بجاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ ہم بھی ایسا کوئی گھنٹا بجائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. یا کسی نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا زور سے آواز جو ہے نا، ہارن وغیرہ، جس سے زور سے آواز آئے، ایسی آواز پھونک دی جائے. کسی نے مشورہ دیا کہیں آگ اگر جلا دی جائے، لوگ روشنی کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. مگر ان میں سے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں تھی. بات چیت جاری تھی، مشورہ چل رہا تھا. اتنے میں یہ ہوا کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب، ایک مشہور صحابی ہیں، اللہ کا کرنا دیکھیے، ان کو خواب میں آیا. خواب میں کچھ اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ایک خاص چیز ہے جو ہارن نما ہے. تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو. وہ پوچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس میں آواز نکالوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات بتا دیتا ہوں. کہا کیا ہے وہ اچھی بات؟ تو پورا اذان کا طریقہ وہ بتایا. تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ بائی چانس خواب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ کیا گیا. تو دوڑے دوڑے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا بتایا. تو آپ نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے ہی اشارہ ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو واقعی اذان کے لیے بہت مناسب ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی ہے، اسلامی عظمت اور شعار کا اظہار ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ جو خواب ہے یہ جسٹ خواب نہیں ہے بلکہ برحق خواب ہے. تو اس کا مطلب خواب کی بھی مختلف شکلیں اور قسمیں ہیں. بعض خواب برحق بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کون سا خواب برحق ہے کون سا نہیں ہے، یہ تو آدمی اپنے تجربے اور مشاہدے سے بھی تھوڑا بہت پہچان سکتا ہے. لیکن یہاں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، تو اس میں کوئی شک و شبے کا امکان باقی نہیں رہا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس بارے میں تاکید کی کہ ٹھیک ہے تم اذان دے دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایگزیکٹلی اسی سے ملتا جلتا خواب دیکھا تھا. وہ پھر بھاگے بھاگے آئے کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا تو مجھے بھی آیا ہے خواب. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ایک سے زیادہ ذرائع سے کنفرم ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک صحابی کا انتخاب کیا، خاص طور پہ اذان کے سلسلے میں کہ اذان کون دے اور کیسے دے. تو آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عموماً اذان دیا کرتے تھے. اذان دینے کا جو ان کا اپنا انداز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسباب سے ان کو منتخب کیا تھا اذان دینے کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اذان اگر کوئی ایسے ساتھی اس وقت دیں جن کی آواز خوبصورت ہو، بلند آواز ہو، تو وہ زیادہ بہتر اور اس کی زیادہ اچھی اور اعلیٰ شکل ہوگی. جیسے کہ فرمایا گیا نبی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان. ایک صحابی آئے، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی ان کو اذان سکھائی کہ ایسے اذان دو تاکہ یہ خوبصورت آواز میں اذان دی جائے. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان ایک تو اسلامی شعار کی بلندی عظمت کا اظہار ہے، وہ خوبصورت انداز سے ہونا چاہیے. ورنہ عام طور پر جو اذان دینے کا انداز ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں ملا وہ اذان دینا شروع کر دے. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہوگا جو ہمارے درمیان رائج ہے، اور اذان دینے والے کو پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ دیتے ہیں. تو اس سے وہ لوگوں کی مینٹالٹی بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے القاب کس کو دیے جا رہے ہیں. اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے.
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے گا. یہ بڑی ذمہ داری سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اذان کے لیے جس آدمی کو اپوائنٹ کیا جائے اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر آواز والا ہو. اذان میں ایسی اٹریکشن ہو کہ سن کر لوگوں کا جی چاہے کہ اس مسجد میں جائے. یہ نہ ہو کہ اذان شروع کرتے ہی لوگ کان کو ہاتھ لگا دیں. یہ چیز جو ہے اذان دینے والے کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اذان کے ساتھ بھی یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا. اور اسی طرح سے اذان کے سلسلے میں ایک اور جو چیز بتائی گئی اس کے آداب میں کان میں انگلی رکھنے کی. اس کے مختلف فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے سے آواز بلند ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ اذان دینے والے کو اس کا نقصان نہیں ہوتا آواز بلند کرنے کی صورت میں انگلیاں رکھ کر. تیسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی جو سن نہیں سکتا بہرا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا اگر اس کو دیکھ لے کہ یہ اذان دے رہا ہے. کئی حکمتیں ہیں اس کے اندر. اسی طرح سے اذان دینے میں ایک اور بات جو بتائی گئی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جب پہنچے تو دائیں اور بائیں صرف اپنا چہرہ اپنی گردن گھما لے. یعنی حی علی الصلاۃ کے اندر تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر وہ ٹرن کرے، سینہ نہیں ٹرن کرے گا، اپنی گردن صرف. اور اسی طرح حی علی الفلاح پر پہنچے گا تو لیفٹ ٹرن کرے گا، وہ اپنی گردن ٹرن کرے گا. یہ بھی مسنون طریقہ ہے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو اسی طرح کا آپ انداز اختیار کیا کرتے تھے. اور اقامت، اس کے لیے جو الفاظ اس کے اندر استعمال کیے گئے اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں عام طور پر کون سے الفاظ ہیں اور کس طریقے سے اذان اور اقامت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی. کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ اکثر و بیشتر اصحاب سنتے رہتے ہیں اذان کے الفاظ، اقامت کے الفاظ، اس کو دہرانے کی اتنی ضرورت نہیں. مگر اس میں ایک اصول یہ رکھیں یاد جو کہ اس میں بتایا جا رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ درج ہے. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ الا الاقامہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر حکم دیا گیا اذان جب دو تو وہ ڈبل یعنی ہر کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، اسی طرح سے. اور اقامت اکھیری سنگل کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ ذکر کیا جائے گا. یہ ہے اذان کا وہ طریقہ جو عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور عموماً صحابہ کرام دیا کرتے تھے. اور اس کا جواب کیا دینا چاہیے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ تم جب اذان سنو تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہو، سوائے آگے جیسے کہا گیا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ تم نہ دہراؤ، باقی سب کلمات ویسے ہی پڑھو. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جب وہ پہنچے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے حدیث میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد اذان سننے کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے اذان کی دعا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو اذان کی دعا یاد ہوگی. تو یہ ہے اذان کے سلسلے میں مختصر سی چیز. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو پہلے اس کو کر لیجئے تاکہ ہم آگے کا پروگرام جاری رکھ سکیں. جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. شیخ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے دوسری اور کوئی نماز نہیں ہوتی. جی اگر ہم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہوں اور اس وقت اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا ہمیں وہ سنت کمپلیٹ کر لینا چاہیے یا اسے توڑ کر ہم فرض میں شامل ہو جائیں؟ اگر دیکھیے آپ مسجد میں سنت پڑھ رہے ہیں یا گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز ٹھہر گئی تو آپ کو چاہیے کہ وہ سنت کو وہاں توڑ دیں، پھر جا کر فرض میں شامل ہو جائیں، بعد میں پوری سنت پڑھیں. جی اور کوئی بات؟ جی آپ. اگر ہم سمجھو مکروہ اوقات میں اگر ہم اٹھتے ہیں، تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تو کیا فجر کی نماز ادا کی جا سکتی، فرض نماز؟ ہاں دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دیر ہو گئی اس کو اور وہ جو ممنوع اوقات ہیں جیسے عصر کے بعد اس کو یاد آیا کہ فجر کی نماز میں نہیں پڑھا تھا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. کیونکہ سنت نفل وغیرہ یہ جو جنرل نمازیں ہیں اس سے روکا گیا. صرف فرض جو نماز ہے یا کوئی ریزن کی نماز ہے وہ آپ ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. جی
شیخ اکثر مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم نے اذان اور اقامت کا طریقہ دیکھا ہے، جی جی لیکن اکثر مساجد میں اقامت بھی بالکل اذان ہی کی طرح اتنے ہی کلمات کی جاتی ہے اقامت، تو کیا وہ درست ہے؟ دیکھیے، زیادہ ہم لوگ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں زیادہ بہتر، افضل اور اعلیٰ جو طریقہ ہے۔ بعض طریقے ایسے ہیں جو اعلیٰ کے مقابلے میں کم تر ہیں، اگر وہ ان کے لیے کوئی قیاسی دلیل ہے یا کوئی ایسی سند ہے حدیث کی جو اس کے مقابلے میں کمزور ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہے ہر مسئلے میں جو سب سے افضل اور اچھی بات ہے اس کا ذکر کیا جائے تاکہ مختصر وقت میں ہم زیادہ چیزوں کو کور کر سکیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ رائج یہ ہوا کہ مسجد میں جو پرانا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اس سے آگے پیچھے ہم جانا نہیں چاہتے، وہ جو کچھ چل رہا ہے اسی کے مطابق ہم کرنا چاہتے ہیں، اسی سے یہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ شوق ہو کہ جو سب سے صحیح حدیث ہے اس پر ہم عمل کریں گے تو کبھی بھی یہ دشواری اور کبھی بھی یہ مشکلات پیدا نہیں ہوں گی، اور ہونا یہی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں تو صحیح سنت کے مطابق جو اس میں سب سے زیادہ اور بہتر چیز ہے اسی کے مطابق ہم کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اعلیٰ طریقہ ہوگا۔ ہر مسئلے میں سب سے جو صحیح چیز ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو دعا ہے، دعا عام طور پر تو عموماً آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہوگی، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں جو الفاظ بتائے گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء، جو اذان سننے کے بعد یہ الفاظ کہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ہے اصل۔ اس کے بعد ایک اور اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جو جنرل دعا ہے، ورنہ اصل اذان کے بعد کی دعا اتنی ہی ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ اپنی طرف سے کچھ جملے لگا لیے، اپنی طرف سے کچھ، دعا کے طور پہ تو وہ اچھے ہیں مگر عبادت میں اپنی طرف سے کوئی جملے اضافہ نہ کیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر، مناسب اور صحیح طریقہ ہوگا۔ اسی طرح سے دعا سے پہلے اگر آدمی درود پڑھ لے، اور ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ، تو یہ بھی اس کے لیے زیادہ بہتر شکل ہوگی۔ اس کے بعد یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، اور بھی باتیں بہت ساری باقی ہیں، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ بقیہ چیزوں کے لیے انتظار کیجیے اگلے لیکچر کا، انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔